الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو اس شخص نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اپنے بادشاہ کے ساتھ، جس کا نام مفسرین نے نمرود لکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جب اس تک پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے، رب کون ہے، اللہ کون ہے تمہارا، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہوں؟ اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اس کو کہا تم آزاد ہو۔ کہا دیکھو میں نے مردہ کو زندہ کر دیا، اس کو پھانسی ہونی تھی تو میں نے اس کو آزاد کر دیا، زندہ کر دیا۔ اور ایک بے گناہ آدمی کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں نے زندہ کو موت بھی دے دی اور مردہ کو زندگی بھی دے دی۔ ایسا احمق شخص تھا وہ۔ تو ایسے اس طرح کے جو احمق لوگ ہوتے ہیں، بے عقل لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر بحث نہیں کرتے، پھر ان کو کوئی ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ بس ان کا منہ بند ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی کہا، کہنے لگے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بلا شبہ میرا رب تو وہ ہے جو اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں اور مشرق سے طلوع کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنا بے عقل آدمی ہے، کہ جس کو یہی پتہ نہیں کہ زندگی اور موت کا مالک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس نے جواب تو دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتے ہیں، سورج کو نکالتے ہیں، تم ایسا کرو کہ مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہاں جو کافر تھا وہ لاجواب ہو گیا۔ بہتا کا معنی ہوتا ہے جس آدمی کی حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے بوتھی کھل جائے، منہ بن جائے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔